نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ سعادت الدارین میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی محدثین کرام اور علماء دین کو اٹھائے گا اور ان کی سیاہی مہکتی خوشبو ہوگی۔ وہ دربار الہی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالی ان سے فرمائے گا، تم عرصہ دراز تک میرے حبیب پر درود پاک پڑھتے رہے تھے، فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ ایک ایسا عظیم کام ہے کہ رب العالمین قیامت کے دن اس بہترین کام پر بہت سارا اجر بندوں کو عطا فرمائے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے شیڈول بنا لیں، کچھ ایسے معمولات اپنے ڈیزائن کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے لیے، ان پر درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی وقت ہمارا معین ہو جائے۔ ویسے تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ چلتے پھرتے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس وقت توجہ زیادہ ہوگی، جس وقت اہتمام ہم زیادہ کر کے صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی وقت خاص کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت بھی برکت والا ہو جائے گا۔ اس وقت میں جو کام ہوں گے وہ بھی برکت والے ہی ہوں گے، کیونکہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر زبردست انعام اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہمیں اللہ نے چاہا، اس نے کرم فرمایا تو ضرور نصیب ہوگا۔ آئیے سلسلے میں تلاوت قرآن کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے تو عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، مبلغین کے مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوگا۔ ابتداءً تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حمیم والکتاب المبین، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ضرور بلندی و حکمت والا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی غیب بتانے والے نبی اگلوں میں بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس جو غیب بتانے والا نبی آیا اس کی ہنسی ہی بنایا کیے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تو ہم نے وہ ہلاک کر دیے جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھے، اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے
تو ضرور کہیں گے انہیں بنایا اس عزت والے علم والے نے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے کیے کہ تم راہ پاؤ۔ والذي نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے، فأنشرنا به بلدة ميتا، تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیا۔ كذلك تخرجون، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، اور جس نے سب جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں سے سواریاں بنائیں، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، کہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب اس پر ٹھیک بیٹھ لو، اور یوں کہو پاکی ہے اسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور یہ ہمارے بوتے یعنی قابو کی نہ تھی۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، مالک کریم نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان منور فرمائے، ہمارے ذہن روشن رہیں اور ہمارے دل اس کی ہدایت سے نور والے رہیں، برکت والے رہیں۔ اللہ کریم نور قرآن عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کا ذوق عبادت بھی بڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت بھی بڑھتی ہے، دل اس کی محبت میں مزید مچلنے لگتا ہے، اور یہ ایمان والوں کی نشانی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ شان ہے ایمان والوں کی کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل جلا پاتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، انہیں تازگی ملتی ہے، اور جب قرآن کریم کی آیات مومنوں کے سامنے پڑھی جائیں تو ان کا ایمان کھل اٹھتا ہے۔ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ مشکل حالات میں لوگ عجیب و غریب سی شاعری پڑھ کر اپنے آپ کو مزید اداس کر رہے ہوتے ہیں، اور مزید یوں سمجھیں کہ اندھیریوں میں اپنے آپ کو دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اور بھرپور زندگی عطا فرمائی ہے۔ جی ہاں، اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لوگوں کو فکروں نے، غموں نے گھیرا ہوا ہے، لیکن ہم نے ابھی تو فوکس غموں کی طرف ہی کیا ہوا ہے۔ ہم نے بھی تو یہی سوچا ہوا ہے کہ جناب میرے پاس بس صرف پریشانیاں ہی ہیں، اور پریشانیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ یہ میری کوشش کے باوجود ختم نہیں ہوتا۔ جب ہم اس طرح سے اپنے غموں کو، اپنے دکھوں کو فوکس کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور صرف بار بار انہی کی گنتی ہوتی رہتی ہے، تو یہ چیز ایک ایسا عجیب فارمولہ ہے جو بندے کی زندگی میں دکھوں کو واقعتاً ملٹی پلائی کرتا رہتا ہے، اس سے دکھ بڑھتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ خوش کیسے رہا جائے، خوشیاں کیسے بانٹیں۔ انشاءاللہ خوشیوں پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ عدنان شیخ بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے زیارت کی ان کی، انشاءاللہ ان سے کلام سنتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد
کریم صلی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کہ جان ہے وہ جہان کی، جان تو جہان ہے، صلی علی کریم صلی محمد مرحم روح کو جام مدینہ ہے، مرحم روح کو جام مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرہم روح جا مدینہ ہے، مرہم روح جا مدینہ ہے، مرہم روح جا مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرکز دو مرکز دو مرکز دو مرکز دو مرکز دو جہاں مرکز دو جہاں مدینہ ہے، بولو بولو راہ مرہم روح جہاں مدینہ ہے، ٹھوکرے تر بدر کی کیوں کھائے، ٹھوکرے تر ٹھوکرے
مدینہ ہے میرا دار میں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں میرا دار مدینہ ہے وہ کرے بدر کی کیوں کھاؤں بس میرا دار مدینہ ہے واللہ میرا دار مدینہ ہے مرہم نور اور گرنے والے سنبھلتے ہیں گرنے والے سنبھلتے ہیں قوت بے کسا مدینہ ہے قوت بے کسا مدینہ ہے اور کر لوں حج پھر تو پہنچا دے کر لوں پھر حج تو پہنچا دے یا الہی یا الہی یہاں مدینہ ہے یا الہی یا الہی جہاں مدینہ ہے کہ حاجیوں بن رہے قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی شان والے کر رہے گئے حج کی پھر تیاریاں میں نہ رہ جاؤں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی آغا پلے سر لگی رکھتے سفر سر بڑھ لگی تم بلا لو بلانے پر گو قادر یا نبی کر لو غج پھر بابا تو پہنچا دے مجھ کو ہاں کر لو پھر حج بابا تو پہنچا دے یا الہی جہاں مدینہ ہے یا الہی جہاں مدینہ ہے اور کاش یا رب نبی کے جلووں میں کاش یا رب نبی کے جلووں میں کاش یا رب نبی کے جلووں میں موت جہاں مدینہ ہے تمنا سگے اتار یار ان کے جلووں میں
شاہ مدینہ کاش یا رب نبی کے جلووں میں موت آئے موت آئے جہاں مدینہ ہے موت آئے موت آئے جہاں مدینہ ہے یا خدا جھوٹا جھوٹا ہوا یا خدا جھوٹا پھر سے پہنچے پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے ہم بھی پہنچے ہم بھی پہنچے جہاں مدینہ ہے مرغم ہو جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے اور ہمیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچائے۔ کیسی زبردست ایک خواہش ہے جس کو سوچ کر بھی اللہ کا شکر ہے کہ بندوں کو راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ خوشی بار بار نصیب کرے کہ ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیار میں پہنچ جائیں، ان کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ وہاں راحتیں ہیں، وہاں سکون ہے، وہاں اطمینان ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ دار القرار ہے، یہ دار الامان ہے، اور یہ طابہ ہے، طیبہ ہے، طیبہ ہے۔ اتنے پیارے پیارے نام مدینہ طیبہ کے بیان کیے گئے ہیں کہ بندہ ان کو پڑھتا ہے، اور یہ نام کیوں رکھا گیا اس شہر کا، جب اس طرف آتا ہے تو اس کے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت مزید بڑھتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرم بنایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں جو بندہ داخل ہوتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں کے ساتھ اس بندے کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ پیارا مدینہ ہے، یہاں پہنچنے کی خوشی ایسی ہے کہ اس کو بیان لفظوں میں بہت مشکل سے کیا جا سکتا ہے۔ دار الامان مدینہ ہے، اور اس طرح کے مختلف جو نام ہیں مدینہ طیبہ کے، یہ مختلف شعراء نے بیان کیے ہیں اپنے کلاموں میں۔ سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تو پھر جو انداز ہے یہ عاشق مدینہ ہے، نرالا انداز ہے۔ آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ خوشی کیسے بانٹیں۔ دیکھیں، ایک انداز یہ بھی ہے کہ عشق والوں میں بیٹھ کر مدینہ طیبہ کی باتیں کریں بندہ، اس سے بھی خوشی بڑھتی ہے، اور یوں سمجھیں کہ یہ خوشی بانٹی جائے۔ کیسے بانٹی جا سکتی ہے ایز بھائی خوشی؟ بہت زبردست سوال ہے خالد بھائی۔ خوشی بانٹنے کے کئی طریقے ہیں، اور خوشیوں کو ہم مسکرا کر بھی بانٹ سکتے ہیں۔ ارے واہ، کسی کو بڑا آسان، آپ بہت آسان ہے، اور یہ انتہائی آسان ہے۔ یعنی یہ وہ عمل ہے خوشی کو بانٹنے کا، یہ ایک ایسا آسان اور زبردست عمل ہے کہ اس میں آپ کو کوئی کچھ خرچ کرنا بھی نہیں پڑتا، کوئی جسمانی مشقت بھی آپ کو برداشت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ صرف مسکرا کر کے دیکھنا۔ اور آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر مسلمان کے دل کے اندر خوشی کو داخل کرنا یہ پایا جاتا ہے۔ اور ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف نظر کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا بات کہ ہے. اللہ رب العزت کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین عمل مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کرنا ہے. اچھا اس حدیث پاک میں دیکھیں خالد بھائی کہ فرائض کی اپنی جگہ ایک اہمیت کو بیان کیا گیا کہ بھائی فرض اپنی جگہ پر ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج، نماز یہ ساری اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد بہترین ترین عمل ہے وہ ہے مسلمان کے دل کے اندر خوشی کو داخل کر دینا. یعنی اسلام کا کتنا پیارا نظام ہے ایاز بھائی کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بندے یہ اللہ رب العالمین کے ہی بندے ہیں، لیکن ان سے محبت آپ نے کرنی ہے، یہ بندے رب کے ہیں، پہلے رب کو راضی کیا جائے، واہ واہ واہ. پھر بندوں سے بھی محبت کی جائے تو بھی رب راضی ہو جائے گا. لوگ ایک غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مخلوق کو راضی کرنے میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھلے انہیں ناراضی مول لینی پڑے اس پر راضی ہو جائیں گے کہ لوگوں کو کیسے خوش کرنا ہے، اس پر زیادہ فوکس کر لیں گے کیونکہ یہ تو بندے ہیں تو ان کا دکھ ہو گیا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بندہ تو. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرمان ہے اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے فرائض کو کس طرح سے بیان کیا گیا کہ فرائض کے بعد پھر یہ عمل ہے. پھر یہ عمل ہے بندہ لوگوں کو بھی خوش کرے، ان کے لیے بھی کام کرے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن پہلے حق اللہ رب العالمین کا ہے. بھئی ان کو بھی تو اسی لیے خوش کرے گا نا بالکل ایسے ہی. کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حقوق لازم کیے ہیں، جس نے لازم کیے ہیں اس کے حقوق کو چھوڑ کر یہ نہیں کیا جائے گا کہ اب بندوں کے پیچھے پڑا جائے اور صرف انہیں خوش کیا جائے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو بندہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش نہیں ہوتا اور مخلوق بھی اس سے خوش نہیں ہو پاتی. یہ زندگی ساری پھر چاپلوسی میں، خوشامد میں اور اس میں گزار دیتا ہے، لیکن دل میں وہی کسک رہتی ہے، وہی تمنا رہتی ہے، وہی ایک لالچ رہتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھ سے کیوں نہیں ہوتے، چلو اب ایسا عمل کروں گا کہ ان کو راضی کر لوں گا. خود یہاں لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے. بندوں کو بھی جب تک دنیاوی فائدے اس سے مل رہے ہوتے ہیں، پیسہ مل رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لذتیں مل رہی ہیں، کھانے ہیں، دعوتیں ہیں، آؤٹنگ ہے، تب تک اس کو ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید لوگ راضی ہیں. اللہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کو کام نکلنے کے بعد سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی مستی میں اور یہ اپنی پستی میں چلا جاتا ہے. جبکہ جب اللہ کو بندہ راضی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. آج کتنے اولیاء ایسے ہیں صاحب مزار ہیں، بلکہ کئی بہت سارے اولیاء تو ایسے ہیں کہ جو ہمارے خطے میں بھی نہیں ہیں، یعنی جیسے ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں لیکن جن اولیاء سے ہمیں محبت ہے ان کا پاکستان آنا ثابت بھی نہیں ہوگا، یہاں رہنا، یہاں کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی نسبی تعلق ان سے نہیں ہے، لیکن ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ہمارے دل خوش ہو رہے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کراچی کے ہی ہے، مطلب یوں کہ یہاں دفن ہے، یہاں ان کا مزار فائز الانوار ہے، لیکن کراچی والوں کو کیسی ایک ڈھارس ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ کریم ان کی برکت سے آسانیاں عطا فرماتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے، تکلیفوں میں راحتیں بندوں کو ملتی ہیں. ایک تانتا بنا رہتا ہے، ایک ہجوم رہتا ہے، کوئی نسبی تعلق نہیں ہے جن کا، وہ بھی وہاں پہنچ رہے ہیں. بالکل ایسا. تو یہ وہی معاملہ ہے کہ بندہ رب کو راضی کرنے والا ہو جائے، مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے در کے طرف مائل کر دیتا ہے، مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دیتا ہے. اچھا یہاں پر خالد بھائی آپ ہی کی بات سے ایک متعلقہ ایک بات اور کہ خوش کرنا ہے فرائض کے بعد، جسے جو دوسرا چیز ہے افضل ترین عمل ہے وہ ہے مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کرنا. صحیح. اچھا اب یہ جو خوشی کو داخل کرنا ہے نا، اس میں بھی ہم نے شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوشی کو داخل کرنا، واہ 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 واہ، یعنی کہ وہ ناجائز امور، وہ حرام ہو، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا مذاق اڑا کر، کسی غیر کا مذاق اڑا کر آپ کسی کو خوش کر رہے ہوں. تو ان چیزوں سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود منع فرمایا کہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے آپ لوگوں کو راضی کر رہے ہیں. تو خوش کرنے کے لیے بھی ہمیں اس انداز کو اپنانا ہوگا کہ جو گناہوں سے بچتے ہوئے ہو، کسی کی دل آزاری سے بچتے ہوئے ہو، کسی کو نقصان سے بچاتے ہوئے ہو. یہ انداز جب خوشی کا ہم اختیار کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز ہمیں دیے کہ کس طرح سے ہم کسی کو خوش کر سکتے ہیں. کسی کو خوش کرنا آپ دیکھیں خالد بھائی، یہ اللہ رب العزت کی جو قرب ہے اس کے حصول کا بھی بہترین ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ بندہ اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ بندہ وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو، واہ واہ، نفع پہنچانے والا ہو، نقصان نہیں پہنچانے والا ہو بلکہ وہ فائدہ دینے والا ہو۔ صحیح۔ اور پسندیدہ عمل کیا ہے؟ فرمایا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مسلمان کے دل کے اندر خوشی کو داخل کرنا۔ کیا بات، اچھا چھوٹا سا عمل ہے خالد بھائی، ہمارے ہاں توجہ نہیں ہے اس چیز کی طرف نا، کہ خوش کرنا اتنا چھوٹا سا عمل، لیکن اس سے حاصل ہونے والے نتائج دیکھیے دنیاوی و اخروی کتنے زیادہ مل جاتے ہیں۔ آپ جب کسی کو خوش کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے والے کے دل میں آپ کی عزت بلند ہو رہی ہوتی ہے، آپ کا مقام بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ بیگانوں کے دلوں کے اندر اپنا گھر بنا لیں تو بہترین طریقہ ہے کہ آپ خوشیوں کو جب آپ دینا شروع کریں گے، داخل کرنا شروع کریں گے، تو دوسروں کے بیگانوں کے دلوں کے اندر آپ کا گھر بننا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ خوشی ایک بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، ہماری توجہ کا اس کی طرف ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ بہترین ہمیں اس سے نتائج ملتے ہیں، معاشرے کے اندر خوشیاں بکھر جاتی ہیں، تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں صرف ایک چھوٹا سا عمل کہ ہم خوشیاں بانٹیں۔ کیا بات ہے، بہت زبردست آپ نے پوائنٹ یہاں پر بیان کیا، اللہ کریم آپ کو برکتیں دے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، میں گفتگو کے دوران یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ قبر کی ہولناکیوں کو جہاں بیان کیا گیا، صحابہ کرام علیہ رضوان مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے یہ بیان سنتے تھے کہ قبر میں بندہ پہنچے گا تو اس کو قبر کس طرح اس کے ساتھ پیش آئے گی۔ قبر کی پکار بیان کی جاتی تھی کہ قبر روزانہ اس طرح سے اعلان کرتی ہے کہ تم میرے اندر اکیلے آؤ گے، میں وحشتوں کا گھر ہوں، میں دشواریوں کا گھر ہوں۔ اور ایک تسلسل سے یہ بیان ہے، اور جب اسے بیان کیا جائے تو اور پڑھا جائے قبر کا بیان تو واقعی دل دہل جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ ہے کہ قبر کی وحشت، اس کی دہشت کو بیان کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف مسلمان کو تعلقات پر ڈیپینڈ کرتا ہوا ایک ایسا عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بندوں سے تعلقات ہیں، لیکن اگر ان کو مثبت رکھے گا، انسانی رویے اس کی اپنی ذات میں رہیں گے، لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونے والا ہوگا، لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوگا، تو یہی وحشتوں کا، دشواریوں کا گھر اس کے لیے امن والا بن جائے گا، اس کے لیے قرار والا بن جائے گا، اس کے لیے سکون والا بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ایسے وقت میں، ایسے کڑے وقت میں کہ جہاں صرف تنہائی ہی جان لیوا ہے، گھلا دے بندے کو اندر سے، لیکن اس وقت میں وہ عمل جو کسی بندے کے ساتھ اللہ کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے کیا تھا، وہ عمل آ رہا ہے اس کے پاس، اس کو سکون پہنچا رہا ہے۔ بندے کو صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہاری قبر اتنی خطرناک ہے، اس میں گئے تو مرے ہی مرے، نہیں، وہ عمل بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس اندھیری قبر میں اگر تمہیں چراغ کی ضرورت ہے تو یہ اعمال ہیں، انہیں ساتھ لیتے چلے جاؤ، یہ اندھیری قبر تمہاری روشن ہو جائے گی۔ کیا کہتے ہیں غلام الیاس بھائی؟ اور مزید اس کے کچھ دنیاوی فوائد بھی بیان کریں، کیونکہ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ اگر دنیا سونا ہو اور آخرت مٹی ہو تو سمجھدار بندہ وہ ہے کہ وہ سونے کو چھوڑ کر آخرت کو، مٹی کو ترجیح دے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا جو ہے نا یہ بالآخر ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ سونا ہے اگرچہ، لیکن سونا ختم ہو جائے گا، وہ مٹی ہے لیکن کم از کم باقی تو رہے گی۔ لیکن پھر فرماتے ہیں حاشا، ہرگز ایسا نہیں ہے، دنیا یہ مٹی ہے، آخرت سونا ہے۔ تو جب بندہ آخرت پر نظر رکھتے ہوئے کام کرتا ہے تو اس کو فوائد زیادہ نصیب ہوتے ہیں، اور وہاں کی تھوڑی سی نعمت بھی بندے کے لیے بہت بڑی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے غلام الیاس بھائی کہ ہم آخرت کس نے دیکھی ہے؟ اگرچہ مومن کا، اس پر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان تو ہونا چاہیے کہ جن ثوابوں کو بیان کیا گیا، جن سزاؤں کو بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اسی لیے کہ بندہ نیک اعمال کی طرف رغبت کرے، گناہوں سے اپنی جان چھڑائے۔ لیکن وہ ہے کہ بعد میں آئے گی نا، زیادہ تر لوگ یوں بھی کر رہے ہیں کہ دنیا میں کیا مل رہا ہے، دنیا بالکل صحیح فرما، ابھی کیا مل، ہاتھوں ہاتھ کا نتیجہ بتاؤ بھائی، ہاتھوں ہاتھ کا سودا بتاؤ، کل کس نے دیکھی ہے؟ تو کچھ ہاتھوں ہاتھ کا بھی ہو جائے، اور آخرت میں جو ثواب ملے گا وہ تو ماشاءاللہ ایاز بھائی نے بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں خالد بھائی۔ ایسا یہ آج کل جو نا لوگوں کی ایک طبیعت بن گئی ہے، ذہن بن گیا ہے
کہ جب تک ان کو کسی کام کرنے کے فوائد معلوم نہ ہو اور بتائے نہ جائے نا تو وہ اس کی طرف وہ موٹیویٹ نہیں ہوتے، ان کا ذہن نہیں بنتا کرنے کا۔ الحمدللہ عز و جل یوں تو سبھی کا ایمان ہے آخرت پہ، قبر پہ اور جو حدیثیں بیان کی گئی سب چیزوں پر، لیکن وہی بات کہ سوچتا ہے کہ یار مجھے ابھی کیا مل رہا ہے، مطلب ہاتھوں ہاتھ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، پھر یوں عمل کا ذہن بنتا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں تو خوشیاں بانٹنے کے تو بہت سارے فوائد و ثمرات ہیں جو ابھی ہم نے کچھ نہ کچھ سنے، دینی تعلق سے، دنیاوی تعلق سے اس کے بڑے ثمرات ہیں خالد بھائی جی۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم خوشیاں اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں، عزیز و اقربا میں بانٹتے ہیں، تو ہمارا جو وہ رشتہ ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک اور فائدہ یہ ملتا ہے کہ جب ہم خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کا جو نا جیتا جاگتا ثبوت بھی ایک طرح یوں ملتا ہے۔ آپ سب نے بھی ٹریول بعض دفعہ کیا ہوگا ماضی کے اندر، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کیا ہوگا، جب ہم بسوں میں بعض دفعہ سفر کر رہے ہوتے تھے پہلے، تو جیسے کوئی بزرگ آئے، وہ ابھی بس میں چڑھیں اور نوجوان کوئی بندہ یا کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ اٹھ کر کہ آپ بیٹھیں، بھلے سے میں نہیں اٹھا لیکن اس شخص کے لیے نا میرے دل میں ایک عجیب سی فیلنگز آتی ہیں، یار کتنا اچھا بندہ ہے، اس نے بزرگ کا احترام کرا ہے، یوں کر کے جگہ اس نے اپنی دی ہے، بٹھایا بھی دوسرے بندے کو، لیکن خوش میں ہو رہا ہوں کہ یار ایک اچھا کام، ہاں کہ یار اس نے اچھا کام کیا، ایک بزرگ آئے تھے اور اس نے ان کو جگہ دے دی۔ اسی انداز میں بہت سارے اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں کہ جو آپ کے دوست ہوتے، اگر آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اگر آپ نے کوئی خوشی بانٹی ہے، آپ کی دوستی مضبوط ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کے پہلے کوئی لڑائی جھگڑے آپ کے علاقے میں ہیں، خاندان میں ہیں، آپ خوشیاں بانٹتے ہیں، مسکراتے ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں انشاءاللہ، وہ بھی آگے ہوں گی، بیان کی جائیں گی تو انشاءاللہ، پھر کہ وہاں بھی آپ کا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور خوشیاں بانٹنے سے ہی نا بندہ سامنے والے کے دل میں گھر کر لیتا ہے۔ اس میں خالد بھائی ایک واقعہ اس طرح سے، ایک بندے کا نا جو آج کل حالات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، کسی کا موبائل چھن گیا، اب اس نے جو نا وہ کال سینٹر کال کی اپنی سم بند کروانے کے لیے، اس نے کال، جانتے نہیں ہیں ایک دوسرے بندے کو، اب اس نے کال کی، کہا کہ میرا موبائل چھن گیا ہے تو آپ میری سم بند کر دیں۔ آگے سے نارملی بندہ بتا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کی سم بند کر دیتے ہیں، لیکن وہاں سے جواب کیا آیا، ارے بھائی پہلے آپ یہ بتائیں آپ ٹھیک ہیں، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا، کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا۔ وہ بندہ کہتا ہے جب میں نے یہ الفاظ سنے تو بڑی ایک محبت اس کے لیے، اس بندے کے جس نے پوچھا تھا، دل میں پیدا ہوئی، اور جو بھی وہ کمپنی تھی اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہمدردی پیدا ہو گئی۔ تو یوں دنیاوی طور پر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے مضبوط ہو جائیں، آپ کے تعلقات مضبوط ہو جائیں اور لوگ آپ کی عزت کریں، لوگوں کے دل میں آپ گھر کر جائیں، اس کے لیے چاہیے کہ آپ خوشیاں بانٹیں اپنے دوستوں میں، اپنے عزیز و اقربا میں، اس طرح جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں آپ خوشیاں بانٹیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری دی ہے، کوئی ڈیزگنیشن دی ہے اور آپ کے نیچے ماتحت ہیں، آپ ان کو بھی حوصلہ افزائی کریں، ان کی بھی آپ دل جوئی کریں، ان میں بھی خوشیاں بانٹیں۔ دیکھیے بہتر کام ایک اچھے انداز میں کم وقت میں آپ کو کامیابی جو مل سکتی ہے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کو، جو آپ کے امپلائیز ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کو آپ ساتھ لے کر چلیں۔ آپ کی ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ جتنی اچھی ہوگی اتنی جلدی آپ گروتھ کریں گے، آپ آگے بڑھیں گے۔ تو اس کا بھی ایک گویا کہ ایک نسخہ ہے کہ آپ ان میں خوشیاں بانٹیں۔ جب آپ ان میں خوشیاں بانٹتے ہیں تو وہ آپ کی دل سے عزت کریں گے اور آپ کے ساتھ مطلب ان کو مخلص ہوں گے، ان کا جو اخلاص ہے وہ آپ کے ساتھ بڑھے گا، تو اور اچھے انداز میں مل کر آپ کے ساتھ کام کریں۔ غلام الیاس بھائی یوں نہیں ہوتا کہ جیسے ایک آفس انوائرمنٹ کی آپ نے بات کی، جو ٹیم لیڈر ہے اگر وہ دوسروں کو باز پرس کر رہا ہے، ان سے پوچھ رہا ہے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، تو یہ تو پرسش ہے، سوال جواب ہے، اس سے تو بندہ ڈر رہا ہوتا ہے، پھر ایسے عالم میں وہ کیسے خوشیاں بانٹ سکتا ہے، وہ لوگوں کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے، جبکہ اس کا تو کام ہی ان سے پوچھ گچھ کرنا ہے۔ خالد بھائی یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں جہاں پر ہمیں اس طرح آیا کہ بھئی نرمی اختیار کرو، دین کے اندر بھی آیا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں، تو ہمیں نرمی کے ساتھ ساتھ جو ہمیں احکام بیان کیے گئے، جو ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں وہ بھی پورا کرنا پڑے گا۔ یعنی پوچھ گچھ ہوگی لیکن رویہ نرم ہو، تو رویہ نرم ہونا چاہیے، پوچھ گچھ کی جائے لیکن بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بدتمیزی اور پوچھ گچھ دونوں میں فرق ہے۔ بھائی یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا، یہ بات میں مسکرا کر اچھے انداز میں بھی کر سکتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، اچھا یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ کا یہ ٹاسک تھا جو آپ نے کمپلیٹ کرنا تھا وہ آپ نہیں کر سکے، خیریت کیوں نہیں کیا، یوں بھی۔ اور ایک تھوڑا الگ انداز میں
भाई ये क्यों नहीं किया, ये तो आपका काम था, मैं आपको निकाल दूंगा। दोनों में फर्क है, बदतमीजी अलग है, पूछ-गुछ अलग है। अगर अच्छी नियतों के साथ आप पूछ-गुछ करेंगे तो वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। फिर जब आप उनको खुशियां बांटते हैं ना, वो समझ जाते हैं, वो भी फिर ये समझते हैं कि भाई जो पूछ-गुछ करना ये इनकी जिम्मेदारी है। ये नहीं करेंगे तो फिर निजाम कैसे चलेगा? सही। निजाम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। जो आप काम कर रहे हैं, जिस काम जो मकसद है उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और जब आप उनमें खुशियां ही बांटेंगे तो वो बोलेंगे नहीं, जो मेरे लीडर हैं, जो मेरे बॉस हैं, जो मेरे HOD हैं, जिनको मैं रिपोर्ट टू हूँ, ये मेरे साथ बड़े मुखलिस हैं। तो यूं दिलों में मोहब्बत भी कायम हो जाएगी और आपका काम भी यूं पूरा हो जाएगा। बंदा नरमी को इख्तियार करे ना मदनी चैनल के नाज़रीन, तो बहुत सारे फ़वाइद इख्तियार कर सकता है, बहुत सारे फ़वाइद और अच्छे नताइज इसे मिल सकते हैं। आप सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। आक़िद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने माल से लोगों को खुश नहीं कर सकते। फरमाया तुम अपने माल से लोगों को खुश नहीं कर सकते, हाँ अपने अखलाक से लोगों को खुश कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी ज़बरदस्त फजीलत है। बंदा किसी के साथ मिल रहा है, तुम मिलनसारी वाला अंदाज भी हो, मिल रहा है लेकिन साथ जुमले यूं हैं कि अगर मजबूरी नहीं होती ना तो तुमसे मिलता नहीं मैं। अब ये अल्फाज और ये अंदाज बंदे के दिल में खुशी दाखिल करेंगे, वो बेचारा उसका खून बढ़ जाएगा खुशी के मारे कि वो आपके जाने के बाद भी बोलेगा यार ये आया ही क्यों था, किस चीज़ ने वाकई इसको मजबूर किया था कि यहाँ आ जाए। और बंदा कोशिश करेगा कि इस मजबूरी से जान ही छुड़ाई जाए। आपने जो बात की ना खालिद, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने बात फरमाई। जब बात खुशियां बांटने की आती है ना, फौरन जहन जाता है यार मैं कैसे खुशी दूं, मेरे पास तो खुद माल नहीं है। हाँ। अगर कोई परेशान है, यार मैं कैसे इससे बात करूं, मैं कैसे इसकी हेल्प करूंगा, मैं मतलब बात खुशियां बांटने की है तो फौरन जहन जो है ना वो माल की तरफ जाता है कि भाई माल से खुशियां आ सकती हैं, माल दूंगा तो इसके हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, माल के अलावा भी आप बहुत सारी मदद कर सकते हैं, आप खुशियां बांट सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसमें मतलब खुशियां बांटने के अंदर ही कि आपकी बॉडी को आपने उसमें ये इन्वॉल्व नहीं करना, आपने कोई मेहनत नहीं करनी, आपने कोई मुशक्कत नहीं करनी और आप फिर भी खुशियां बांट सकते हैं। वो इसी तरह कि आप उसको मुस्कुरा दें, मुस्कुरा कर आप देखो ना, बाद दफा बंदा ये सोच रहा होता है कि भाई नहीं कोई मेहनत, अब जो मैंने वाकई आपको सुनाया कि उनका मोबाइल फोन छिन गया, तो उन्होंने कोई मुशक्कत नहीं की, सिर्फ ये पूछा था कि भाई आप खैरियत से हैं, आपको तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और सामने वाले के दिल में कैसी मोहब्बत पैदा हुई। अब बस में कोई किसी को जगह दे देता है, कोई मुशक्कत नहीं, उस एतबार से नहीं है कि उसने कुछ ज्यादा मुशक्कत की हो, लेकिन वो खुशियां बांट रहा होता है। तो यूं जहां खुशियां बांटने की बात आए तो फौरन माल पे तवज्जो जाती है, लेकिन माल के अलावा भी आप खुशियां बांट सकते हैं, लोगों को खुश कर सकते हैं, हुस्न अखलाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जो गुलाम इस बाबू ने तवज्जो दिलाई कि लोगों की तवज्जो जो है वो पैसे की तरफ जाती है, माल की तरफ जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि तुम अगर डोल निकाल रहे हो, खाने का डोल निकाल रहे हो, तो अपने मुसलमान भाई के डोल में डाल दो। कि ये जो डोल में डालना है, इसके डोल में डालने से उसको खुशी मिलेगी, अल्लाह उसके दिल के अंदर खुशी। यानी एक छोटा सा अमल है। आप ये समझ रहे हैं कि भाई पैसा ही हो तो खुशी हासिल हो सकती है, अवार्ड हो तो खुशी हासिल हो सकती है, एजाज हो तो खुशी हासिल हो सकती है, ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि बज़ाहिर ये छोटे नजर आने वाले अमल जब हम आखिरत के अंदर इसका सवाब देखते हैं और उसकी तरफ नजर करते हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ा सवाब है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने छोटे से अमल को भी इरशाद फरमाया कि वो तुम अपने मुसलमान भाई के डोल के अंदर अगर पानी डाल दो, ये भी सदका है और उसके दिल के अंदर खुशी दाखिल करने वाला अमल है। किसी मुसलमान की आपके सामने गीबत की जा रही है तो आप उसकी इज्जत का दिफा करके भी खुशी दाखिल कर सकते हैं। वहां पर उसकी इज्जत का दिफा करके और उन लोगों को जो गैबत के अंदर उसकी गायब होने की सूरत के अंदर उस पर लगा रहे हैं तोहमतें, तो आप वहां पर उसकी इज्जत का दिफा करके भी खुशी दाखिल कर सकते हैं। औक़ात आपने लड़ना नहीं होता किसी को खामोश कराने के लिए, सिर्फ चंद एक सवालात रेस करने होते हैं। अच्छा मुझे क्यों बता रहे हैं, अच्छा मैं अगर ये सारी बात सुन लूंगा तो उसको क्या फ़ायदा होगा या आपको क्या फ़ायदा होगा। दो एक सवाल महरोज़ भाई कायम करने होते हैं और उसके बाद अगले की पूरी वो तकरीर ख़त्म हो जाती है, वहीं दम तोड़ जाती है। तमहीद में यूं समझें कि उस तकरीर का कला कमा हो जाता है जो अगले की इज्जत ख़राब करने के लिए वो कर रहा होता है। आप क्या इरशाद फरमाते हैं, आप क्या इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि बंदा जब लोगों को खुशियाँ दे रहा है, बुजुर्गों ने तो एक फ़ायदा इसका ये लिखा दुनियावी फ़ायदा
کہ دوسروں کو خوشی پہنچائے تاکہ اسے دوسروں کی دعا نصیب ہو جائے؟ سبحان اللہ. دیکھیں خالد بھائی، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں ہمارے لیے تو سب سے بڑا ایوارڈ، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا اجر یہی ہے کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو بے جائے. شک. اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کی مخلوق کے ساتھ آسانیاں پیدا کی جائے، ٹھیک اس ہے. کی مخلوق سے مشکلات دور کی جائیں. تو سب سے بڑا فائدہ تو میں سمجھتا ہوں یہی ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں، کہ مخلوق کو خوش کرنے یا اس سے غم دور کرنے اور تکلیفیں دور کرنے کا ثمرات جو ہیں وہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے اور بڑی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. دوسری بات اگر سائیکولوجیکل ہم دیکھیں تو جب آپ کسی کے دل میں خوشی داخل کرتے ہیں نا، جیسے ابھی غلام الیاس بھائی فرما رہے تھے نا کہ 2 افراد کا معاملہ ہوا اور خوشی میرے دل میں داخل ہو رہی ہے، تو صحیح. یہ جو خوشی داخل ہو رہی ہے نا، یہ سائیکولوجیکل بھی اور فزیکل بھی بہت افیکٹ کرتی ہے ہماری باڈی کو بھی اور ہمارے مائنڈ سیٹ کو بھی، ہمارے دل کی حیثیت کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. تو یوں سمجھیے کہ جب ہم کسی دوسرے کے ساتھ آسانی اور خوشی دینے کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے آپ کو راحت پہنچا رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے، آپ کو ایسا منظر دیکھتے ہیں جس میں کوئی شخص تکلیف میں ہے تو آپ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں تو آپ کے چہرے کے خد و خال تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ آپ کی اپنی زندگی سیٹ ہے. لیکن آپ اس تکلیف کو دیکھ کے، اگر ضمیر زندہ ہے، اگر ضمیر بالکل ہی بلڈوز ہو گیا تو پھر تو بات ہی الگ ہے نا، پھر تو پہلے ضمیر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بلائے. لیکن یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے اگر ضمیر زندہ ہے تو ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں، ہم تو ایک جانور کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، ایک انسان اور مسلمان اور عاشق رسول کی تو پھر بات ہی کیا ہے. تو جب ہم اس کے دل میں خوشی داخل کرتے ہیں تو رضا الہی بھی ملتی ہے. حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ فرائض کے بعد اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کی جائے. اور ہم دیکھیں اسلام جو ہے نا، ہم بار بار بات کرتے ہیں، اکثر سلسلوں میں ڈسکس ہوتا ہے، بڑی بنیادی بات ہے، اسلام محض عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے کہ آپ چند صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ بس یہ کافی ہے. نہیں، وہ ہے لیکن وہ ہی نہیں ہے. تو اسلام میں عبادات بھی ہیں اور عبادات کے ساتھ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ معاملات کا ہے. معاملات کو میں سادہ سی الفاظ میں بات کروں سلسلے کی نوعیت کے پیش نظر تو وہ یہ ہے کہ میرا اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق کیسا ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کا لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے. تو آپ دیکھیں، میں غور کروں کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ رویہ ہے کیا. ہمارا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم پازیٹیو وے میں نہ سوچتے ہیں نہ ایکشن لیتے ہیں پازیٹیو وے میں. تو آپ کا جو سلسلے کا عنوان ہے خوشیاں کیسے بانٹیں، میں تو سوچ رہا تھا آپ یہ سوال شاید کرتے کہ خوشیاں کیسے بانٹیں. میں بھی سوچ رہا تھا کہ واقعی میں خوشیاں بانٹیں کیسے. غلام الیاس بھائی بھی بات کر رہے تھے، ایاز بھائی بھی بات کر رہے تھے، طریقے بھی ارشاد فرما رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ایک سادہ سی بات ہے، اس کائنات میں سب سے زیادہ خوشیاں دینے والی ذات کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات کے لیے رحمت ہے نا. واہ. خوشیاں بانٹنے کی بات کر رہے ہیں نا، تو ساری کائنات کے لیے رحمت یہ ہے. تو آپ دیکھیں ان کے طریقے کو فالو کر لیں، آپ خوشیاں بانٹنے والے بن جائیں گے. ان کے انداز کو اپنا لیں، آپ لوگوں کو راحت پہنچانے والے بن جائیں گے. ان کے انداز کو اپنا لیں، آپ لوگوں سے تکلیفیں دور کرنے والے بن جائیں گے. تو ایک سادہ سی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فوٹ اسٹیپ ہیں ہم ان کو فالو کریں. ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ خالد بھائی ہم دوا کا نسخہ لکھوا لیتے ہیں لیکن دوا کھاتے نہیں ہیں. ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ سارے جناب وہ ٹیسٹ وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں، بیماری بھی ڈائگنوز ہو جاتی ہے، دوا و پرہیز بھی بتا دیا جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں میں تو یہی کروں گا، میں تو یہی کروں گا. تو جب یہ ہے نا کہ میں تو یہی کروں گا تو پھر تو یہی ہوگا، اس کا نتیجہ پھر وہی ہوگا. ظاہر سی بات ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے. تو حضرت جو ہے وہ آن لائن کے شعبے سے وابستہ ہیں، ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، اور اس میں بڑی بنیادی چیز جو ہے ہمارے کورسز میں کوئی سی بھی تعلیم اس میں قرآن درست کرانا. قرآن درست کرنے کے لیے قاعدہ پڑھنا ضروری ہے، پھر ناظرہ پڑھنا ضروری ہے. اب ایک شخص داخلہ تو لے لے لیکن کہ نہیں یہ پہلی تختی چھوڑ دو کہ آپ مجھے الف با پا پڑھاؤ گے، تو آپ کہو گے بھائی یہ بنیاد ہے،
اس کے بغیر غلام علی آزمی کیسے ہو سکتا ہے؟ مخارج درست نہیں ہے، وہ قاری کیسے بن سکتا ہے؟ صحیح. اس کو ہا اور ہا کا فرق نہیں پتا، سواد اور سین کا فرق نہیں پتا، تو وہ قاری کیسے بن سکتا ہے؟ وہ بولے یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو. ہم وہ اس شخص کی مثل ہوئے ہوئے ہیں وہ جو شیر نہیں بنوانے لگا تھا اپنے جسم پہ اور کہتا تھا دم بھی نہیں بناؤ، کان بھی نہیں بناؤ، پاؤں بھی نہ بناؤ. تو بھائی بنائیں پھر کیا؟ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ معاشرہ خوبصورت ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ کائنات مسکرانے والی بن جائے، تو پھر ہمیں اس مسکرانے والے آقا کے قدموں میں جانا پڑے گا سبحان اللہ. کہ جن کے قدموں میں پہنچ کر دنیا مسکرانے لگتی ہے، جن کے قدموں میں پہنچ کر قیامت کے دن بھی لوگ مسکرا رہے ہوں گے. تو اگر دنیا و آخرت کی مسکراہٹ چاہیے، اگر دنیا و آخرت کی خوشیاں چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے مکمل وابستگی اختیار کرنا پڑے گی. صرف زبانی نہیں بلکہ عملی بھی اختیار کرنا پڑے گی. آپ دیکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے قربان کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کمال عطا فرمایا، اس میں سے ایک کمال یہ ہے کہ آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے، یعنی مختصر بات میں اور بہت بڑا دریا اور سمندر جو ہے وہ بند کر دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی و مفاہیم کا. آپ دیکھیے ایک حدیث شریف صرف، یسروا ولا تعسروا، سبحان اللہ، بشروا ولا تنفروا، آسانیاں دو، آسانیاں پہنچاؤ لوگوں کو، اور مشکلات اور تنگی سے بچاؤ، خوشخبریاں دو لوگوں کو، اور نفرت نہ پھیلاؤ. تو دین اسلام جو ہے نا وہ اس کا بڑا بنیادی درس یہ ہے کہ محبت پھیلاؤ. سبحان اللہ. بہت بڑا بنیادی درس ہے دین اسلام، دین محبت، دین محبت ہے. الحمدللہ. یہ کیا سکھاتا ہے؟ آپ وہ حدیث پاک دیکھیں نا، وہ خیر خواہی والی جو حدیث پاک کہ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ رسول کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کتاب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مسلمان حکمرانوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ. یہ مضمون موجود ہے نا. تو وہاں پہ جب اس کی شروحات کی گئی ہیں، اس میں کیا ہے؟ سارے خیر کے پہلو ہیں، اور خیر کی بات جب کی جائے گی تو وہ خوشیوں کی بات ہوگی، وہ راحت کی بات ہوگی، وہ سکون کی بات ہوگی، وہ کامیابی کی بات ہوگی. تو ہم کسی اور راستے پہ چل رہے ہیں. اگر ہمیں گاڑی دوڑانی ہے نا تو پھر ہمیں مین شاہراہ پہ آنا پڑے گا، ہائی وے پہ آنا پڑے گا. ہم پتہ نہیں کون سی جو ہے نا پگ ڈنڈیوں پہ چل رہے ہیں. یعنی اس دور میں 2023 میں بیٹھ کر ہم پگ ڈنڈیوں پہ چل رہے ہیں. ہم سے میری مراد ہے ہم سب جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم ترقی کر گئے، وہ بھی غور کر لیں کہ ہم نے کون سی ترقی کی ہے. یہ ترقی معکوس نہ ہو، الٹی ترقی نہ ہو کہ پتہ چلا ہم سمجھ تو رہے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن یہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کا سفر ہوتا ہے خالد بھائی، جی سفر تو آپ نے کیا، چلیں اونچائی کی طرف نہیں جا رہے، سیدھے ہی جا رہے، لیکن آپ بند گلی میں پہنچ گئے اور پھر وہاں سے نا گاڑی مڑتی بھی نہیں ہے، ریورس نکالنی پڑتی ہے. اس میں پھر وہ اسپیڈ نہیں آتی ہے غلام الیاس بھائی. جب آپ ریورس لیتے ہیں تو اس میں وہ اسپیڈ نہیں آتی. تو آپ اور میں غور کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم دوسروں سے ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ سامنے والا میرے ساتھ یہ معاملات کرے. خوشیاں داخل کرنے کا ایک فارمولہ یہ بھی ہے کہ میں نا سامنے والے کی جگہ آ کر سوچوں. میں غلام الیاس بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، اب میں سوچوں کہ اگر یہ ملنے آ رہے ہوتے تو میں کیا کرتا ان کے ساتھ. تو جو میں کروں گا نا وہی مجھے ملے گا. نفسیاتی طور پر جسے احساس کا نام دیتے ہیں امیر اہل سنت ہمارے یہاں، کہ احساس، کہ دوسرے کا احساس اگر ہم کر لیں، کوئی بھی رشتہ دیکھ لیں، کوئی بھی ناطہ دیکھ لیں، جتنی بھی مثالیں دیکھ لیں، وہاں پہ احساس کے دو لفظ، بلکہ میں تو کہوں گا دو لفظ بھی نہیں، بعض اوقات تو صرف اشارہ احساس پہ مبنی، وہ انسان کو چل کر دیتا ہے. جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ موبائل فون اسنیچ ہوا، وہ رپورٹ کرنے کے لیے کہا بھائی آپ خیریت سے، یہ تو الفاظ تھے نا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی گر گیا ہے اور آپ کے فیس ایکسپریشن بتا رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو. تو آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا لیکن اس پہ کیا بیتے گی. آپ دیکھیے نا ملازمین سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی انسٹرومنٹ ٹوٹ گیا ہے، کوئی گیجٹ ٹوٹ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، کوئی برتن ٹوٹ گیا ہے، لرز جاتے ہیں. کس چیز سے لرزتے ہیں؟ بعض اوقات تو الفاظ بھی نہیں ہوتے، سانپ جیسی نظریں ہوتی ہیں. میں شیر جیسی کہنے لگا تھا لیکن شیر کی نظریں کبھی کبھی اچھی بھی ہوتی ہیں. تو وہ نظریں ہوتی ہیں جو کھا جاتی ہیں اسے، وہ دہل جاتا ہے.
ایون وہ نقصان بھرنے کی پوزیشن میں بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نقصان بھی بھر دوں گا، لیکن اسے پتا ہے نقصان بھرنے کے بعد بھی جو میرے ساتھ سلوک ہونا ہے، تو میں اپنے ساتھ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوں، میرے ساتھ کیا معاملہ ہو. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنا نیک ہوں، میں کتنا برا ہوں، یہ میں جانتا ہوں. میں لوگوں کو کتنی آسانیاں پیدا کر رہا ہوں اور کتنی مشکلات لوگوں کی زندگیاں میری وجہ سے آ رہی ہیں، یہ میں جانتا ہوں. میں لوگوں کے خلاف کیا کیا سازشی تانے بانے بن رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا، یہ میں جانتا ہوں اچھی طریقے، میں جانتا ہوں نا. تو اب میں غور کروں کہ یہی معاملات اگر دوسرے لوگ میرے ساتھ کرنے لگے تو کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو احساس، ہم دوسرے کا احساس کرنا شروع کر دیں اور یہ گھر سے احساس شروع کریں. کل ایک پیغام پڑھا میرے پاس آیا، یہ بڑا اچھا لگا. جمعے کے دن وہ مبارکباد کے میسیجز چل رہے ہوتے، اچھی بات ہے، جمعہ عید المؤمنین ہے، سبحان اللہ، مبارکباد ہو تو اچھی بات ہے، ثواب بڑھتا ہے نیکیوں کا، ہو تو اور ایک خوشی کا اظہار خوشی کا اظہار ہے ہمارا، تو اچھی بات ہے. لیکن وہ میسیج مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ آئندہ سے جو ہے نا اس کا بھرپور خیال رکھنا ہے. وہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ جمعہ مبارک کے میسیجز ڈالنے والوں اپنے ارد گرد بھی جمعہ مبارک کہہ دو. اللہ اکبر. تو آپ کے ارد گرد بہت مواقع ہیں، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا خوشیاں بانٹیں خوشیاں بانٹیں خوشیاں بانٹیں، یہ دنیا میں آپ خوشیاں بانٹ دیں، یہ آپ کو آخرت کی خوشیاں دے گی. یہ جو خوشیاں ہم بانٹ رہے ہیں دنیا میں بعض اوقات تو خالد بھائی فری میں ہوتے، فری آف کاسٹ. بچوں کو آپ دیکھ لیں، ذرا سا مسکرا کے دیکھیں، بچہ آپ سے فری ہو جائے گا، لپٹ جائے گا. بچوں کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں نا اس میں الگ ہی کیفیت ہے. کبھی کبھار آپ مسکرا کے نہ بھی دیکھیں تو بچے نے آ کے لپٹنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بے غرض سا ہوتا ہے، اس کو بس مزہ اور کیفیت ہی اسی میں ہے کہ اس نے دوڑ کر آ کر اپنے بابا سے لپٹ گیا. میں یہاں پہ کہوں گا خالد بھائی وہ بے غرض نہیں ہوتا، وہ بچے جو ہیں بچے بڑے عقل مند ہوتے ہیں. اچھا، وہ آپ کے بیہیویئر کو یاد رکھتے ہیں کہ کون کس نیچر کا ہے. ایک تو آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ بعض اوقات بچوں کے مزاج میں ہوتا ہے، وہ کم ہوتا ہے، ریئر کیسز ہوتا ہے. زیادہ تر ایاز بھائی ہوتا یہ کہ آپ کا جو نیچر ہے نا وہ آپ کی فیملی کے بچے جانتے ہیں. جی ہاں، آپ کے بچے جانتے ہیں. یعنی بچے تو چاکلیٹ بھی مانگتے ہیں نا تو انہیں پتا ہوتا ہے بس کب چاکلیٹ مانگنی ہے، کس وقت ملے گی. ہاں ذرے سے سمجھدار ہوتے ہیں تو انہیں محسوس ہو جاتا ہے نہیں ابھی نہیں مانگنی، ابھی تو فوراً ریفیوزڈ ہو جانی ہے. ہاں جی، تو کس موقع پہ مانگنی ہے انہیں پتا ہوتا ہے. تو وہ پھر اسی کے ساتھ اسی معاملے پہ جو ہے نا وہ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اچھے بن جائیں اور سچے بن جائیں. سچے بن جائیں گے نا تو یہ بھی ایک خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ ہو جائے گا، کیونکہ بہت ساری زندگیوں میں جو زہر گھولا ہوا ہے نا وہ جھوٹ نے گھولا ہوا ہے، بناوٹ نے گھولا ہوا ہے. تو ہم سچے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اچھے بھی ہو جائیں گے اور خوشیاں بانٹنے والے بھی. وہی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کے زندگی کو پھر انہی نقوش پر لانا پڑے گا جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ان کی عطا کی ہوئی اخلاقیات سے دوری یہ بندے کی زندگی کو مشکل کرتی جا رہی ہے. اور یہ دو لفظی بات جو مہروز بھائی نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں دو مشکلوں میں نہ ڈالو. اللہ کریم جب بندوں پر روزے فرض فرما رہا ہے نا، آپ دیکھیں کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے بندے کو، پیاسا رہنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گویا محبت جتا کر اس بات کو بیان فرما رہا ہے. ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. جب آپ کسی کو ایک احساس دلا دیتے نا مہروز بھائی کہ میں واقعی آپ کا خیر خواہ ہوں، مجھے آپ کی ترقی پسند ہے، مجھے آپ کی خوشحالی پسند ہے، مجھے آپ کا آگے جانا پسند ہے، یہ چیز اگلے کی زندگی میں ایسا اطمینان لے آتی ہے کہ بندہ پھر آپ کا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے وہ 1 مہینے کے روزے فرض فرمائے، لیکن جب بندہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر روزے رکھتا ہے اور جو فوائد اسے نصیب ہوتے ہیں، کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شوال کے روزہ رکھنے والوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے، حالانکہ وہ فرض نہیں ہے، لیکن جب وہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اس کا ایک یوں سمجھے جھلک یوں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے یہ پسند فرمایا ہے کہ میں روزے رکھوں، اور وہ تو مجھے آسانی دینا چاہتا ہے. پھر بندہ اپنے آپ کو بھی ذرا انالائز کر رہا ہوتا ہے، اپنا تبصرہ اپنا تجزیہ خود بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ عبادت کی ہے، تو مجھے اس کا کتنا فائدہ ملا ہے. جب اس بات کو مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے محبت کرتا ہے
اور جو احکامات مجھے دیے ہیں وہ میرے بھلے کے لیے دیے ہیں، تو پھر بندے کو عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، پھر عبادت کرتے ہوئے اس کی محبت اللہ سے بڑھ رہی ہوتی ہے، پھر وہ مشقت، وہ بار، وہ تکلیف میں نہیں آتا عبادت کرتے ہوئے۔ آپ دیکھیں اہل اللہ کی زندگیاں ساری رات عبادت کرتے گزرتی، دن میں روزے رکھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں اس لفظ کی، اس بات کی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ انہیں آسانیاں دیتا ہے، اس کی چاشنی نصیب ہو گئی۔ جب یہ نصیب ہو گئی تو پھر وہ عبادات کی جو مشکلات ہیں وہ بندے پر آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا مشکل فرمائے۔ رہتی نہیں ہے جب محبت ہو نا۔ ہاں، 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو احساس والی جو آپ نے فرمائی۔ ایک تو مجھے اس کا بڑا احساس ہے کہ صحیح۔ انسان نا اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہے، عام حالات میں شاید اس کا اتنا اظہار نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن بعض مواقع پہ اس محبت کا بڑا اظہار ہوتا ہے۔ غلام الیاس بھائی، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں شاید یہ جملے آپ کے بھی کانوں میں آئے ہوں کہ ماں تک نہیں پہنچنا، میری ماں کو کیسے کہا ہوتا ہے نا، یعنی آپ لڑائیاں ہوتی ہیں بعض اوقات آئی جاتی ہیں علم میں ہمارے، تو اس کو جو بھی کہہ لو وہ برداشت کر رہا ہوتا، اور وہ بپھرتا کس بات پہ، یار والدہ تک کیسے پہنچے، والدہ کی بات کیوں، یہ نہیں سنوں گا، یہ پوزیشن ہوتی ہے، یعنی وہ دینی طور پہ چاہے بے عمل ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہی والدہ بیمار ہوئی، ٹیسٹ ہوئے، ڈاکٹر سے ملے، مختلف ڈاکٹر سے ملے، ایک ڈاکٹر فائنل ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپریشن ہوگا، وہ بندہ کہتا ہے جی کر دو آپریشن۔ آپریشن کس چیز کا نام ہے جی؟ چیر دیں گے، جسم کاٹ ڈالیں گے۔ ظاہر سی بات صحیح۔ کہ لیزر ویزر تو ابھی آیا، اور وہ بھی ہر معاملے میں تو نہیں ہوتا، بعض میں تو ابھی بھی یہی ہے کہ وہ جب تک کاٹا پیٹی نہ ہو تو آپریشن نہیں ہو پاتا۔ تو آپ دیکھیں وہ دے دیتا ہے، جو آپ نے بات کی نا احساس اپنائیت کا، احساس اس بات کا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو جب وہ ڈاکٹر سمجھاتا ہے کہ بھائی آپ کی والدہ کی بہتری اسی میں، تو وہ اپنی اسی والدہ کو اس ڈاکٹر کے آگے ڈال دیتا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کریں، اور وہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ہم یہ کر رہے ہیں، انعامات جو ہے نا، انعامات آخرت کے جو انعامات وہ ہمیں دنیا میں نا اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتے۔ چھوٹی سی مثال جی، جو آپ اولیاء اکرام کا فرما رہے ہیں، ساری رات عبادات کرتے رہتے تھے، ذی الحج کا پہلا عشرہ آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس کی اپنی فضیلتیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ سبحان اللہ۔ کل یہ حدیث پاک میں نے بیان کری تو دن کا ٹائم دوپہر کا 1 سوا 1 بج رہا، اور دھوپ کڑاکے کی، اور ہوا بھی جو چل رہی نا وہ گرم چل رہی۔ گرم چل رہے۔ تو جس وقت میں بیان کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، تو اس وقت وہ گرم ہوا، لپٹے، دھوپ کی سینک، وہ سب محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ اجر کیا ہے؟ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کو کہا جائے اسے دنیاوی مثال سے ہم سمجھیں کہ یار اب آج 24 گھنٹے کام کر لو، 1 ہفتے کی چھٹی، یا آج کے دن کام کرو گے نا تو 1 ہفتے کی سیلری کے برابر تمہیں پیسے ملے گا، صحیح۔ وہ ساری مشقت بھول جائے گا، صحیح ہے۔ وہ کہے گا آج تو کرنا ہی ہے، پہلے پورے اگلے ہفتے نہ کروں۔ تو وہ 2 دن آرام کر کے سیٹ ہو جاؤں گا آرام۔ وہ جو آپ کو چیز مل رہی ہے نا، وہ جو اجر مل رہا ہے، کیونکہ ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں ان کے اوپر موسٹلی جو اجر ہے، جو صلہ ہے نا، وہ ہمارا دیکھا ہوا نہیں ہے۔ تو دیکھا ہوا نہیں ہے نا، تو ہم اس کو ریئلائز نہیں کر پا رہے وہ کتنا قیمتی ہے۔ صحیح۔ جیسے جس شخص نے آم نہیں کھایا اسے آپ کیا بتائیں گے کہ آم کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ جس شخص نے کبھی ہیروں کی خرید و فروخت نہیں کی اسے کیا پتا کہ ہیرے کتنے مہنگے ہوتے ہیں؟ صحیح۔ ایک سادہ سی بات ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی یہاں بھی ہے، میں کہوں کہ کون سی دھات مہنگی ہے تو اکثریت سونے کا نام لے گی، گولڈ کا نام لے گی، صحیح۔ لیکن گولڈ سے مہنگی بھی ہے، پلاٹینیم بھی ہے، لیکن کیونکہ وہ اتنی رائج نہیں ہے صحیح۔ تو اس کی وقت بھی اتنی زیادہ ان معنوں میں نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی وہ قیمتی نہیں، حقیقت میں وہ بہت قیمتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس پہ جو صلے کی بات کر رہے ہیں، زیادہ تر صلہ وہ ہے، آخرت، مین صلہ وہ ہے جو آخرت کا ہے، وہ ہم نے دیکھی نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ بعض مقامات وہ ہوتے ہیں کہ جہاں سے دنیا میں بھی پلٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آخرت سے تو پلٹنا ممکن ہے ہی نہیں، لیکن دنیا میں بھی پلٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ کو رسک لینا پڑتا ہے۔ آپ جاتے ہیں بعض ایریاز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، بالخصوص جب آپ رہائش کے لیے نہیں صرف وزٹ کے لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں،
تو جو لوگ وہاں پہ وزٹ کر چکے ہوتے ہیں، تجربے کار ہوتے ہیں، آپ ان سے رہنمائی لے لیتے ہیں جی کیا کریں. ہمارا ایک سفر ہوا تھا تو ہم نے 20 لوگوں سے جو ہے نا وہ مشاورت کری، تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. اچھا اس میں سے جو ذرا جہاندیدہ قسم کے سمجھدار میچور افراد تھے، انہوں نے جو ہمیں مشورے دیے نا، ہم نے چون چرا نہیں کی. صحیح. حالانکہ اس میں سے بہت سے ایسے لگ رہے تھے کہ ایسا بھی نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کیا. کیوں کیا؟ کہ یہ وہاں سے ہو کے آ چکے ہیں. اچھا ہم چلے جائیں گے نا تو پھر ہم ایک ایک چیز کے لیے واپس نہیں آ سکیں گے. مثال کے طور پہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں جی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملیں گی. عدنان بھائی ساتھ ہیں ہمارے، ماشاءاللہ. نہیں ملیں گی تو آپ کھانے پینے کا انتظام کر کے لے کے جائیں. اب پتہ چلا ہم بول رہے ہیں یار ایسا دنیا میں کون سا مقام آ گیا، کھانے پینے کی چیزیں کیوں نہیں ملیں گی، مل وہاں جائیں کے گی. لوگ کچھ کھاتے نہیں. وہاں کے لوگ آرگومنٹ تو موجود ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم پہنچے پتہ چلا واقعی نہیں مل رہی، یا جو چیزیں مل رہی ہیں وہ ہمارے مزاج اور معیار کی ہی نہیں ہے. تو اب کیا کریں گے آپ؟ اب کیا وہ 2-3 دن کا سفر کر کے واپس آئیں گے ایک وقت کا کھانا لینے کے لیے؟ نہیں آئیں گے نا. تو بہتر یہی ہے کہ ان کے مشورے پہ عمل کرو، لے جاؤ. تو اسی طریقے سے وہ افراد جو اللہ تعالی اور اس کے دین اور آخرت کو سمجھتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اس پہ یہ صلہ ہے، اس پہ یہ صلہ ہے، اس پہ یہ صلہ ہے، اور یہ صلہ تمہیں آخرت میں فائدہ دے گا. سبحان اللہ. تو ہم ان کی بات پہ عمل کر لیں. واہ. ہر معاملے میں تجربے کار بننا ضروری نہیں ہوتا. صحیح. یہ ناکام لوگوں کی صفت ہے. ایسا ہی. اب کوئی بولے بھائی سائیکل کا پہیا گول ہے، میں نیا پہیا بناؤں گا. بناؤ بھائی، کیسا بناؤ گے؟ یا تو گول ہی بناؤ گے تو وہ تو بنا ہوا ہے. صحیح. یا پھر آپ وہ ٹرائنگل بناؤ گے یا اسکوائر بناؤ گے، جو بھی شیپ دو گے. تو بھائی یہ جب سائیکل کا پہیا بن رہا تھا جب بھی تو شیپ دیے ہوں گے نا. بالآخر جب اس کو آگے بڑھانا ہوگا تو گول ہی کرنا پڑے گا. گول ہی کرنا ہوگا نا. تو اب آپ وہ پریکٹس دوبارہ کیوں کرنے جا رہے ہو جو ہو چکی ہے؟ صحیح. پینسل ہے، یہ پینسل جس شیپ میں ہمارے پاس آئی ہے آج موجود ہے، یہ ایسے ہی تو نہیں ہے نا نہیں پہنچ گئی. تو اب آپ دوبارہ سے وہ تجربے کرنے جاؤ جو پریکٹس ہو چکے ہیں، فیل ہو چکے ہیں. صحیح. تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے وقت کا بھی ضیاع ہوگا، آپ کی جان، محنت اور مال کا بھی ضیاع ہوگا، یعنی ضائع ہوگا. صحیح. تو بہتر یہ ہے کہ جو تجربے کار افراد ہیں ان سے رہنمائی لے لیجیے اور جیسا وہ کہیں پھر ویسا کر لیں. آپ دیکھیں کہ دنیا کے بہت سارے معاملات میں ہمیں اللہ رب العالمین کا حکم جو ہے نا، بسا اوقات بندہ ادھر ادھر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، پھر آخر میں یہی سامنے آتا ہے کہ یار بات تو وہی ہوئی جو اللہ نے فرمایا تھا. بالکل بالکل. جب دنیا میں یہ معاملہ ہو اور ہم اسے کئی مرتبہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہی درست ہوتا ہے جو اللہ نے فرمایا، آخرت کے بارے میں بھی اللہ اور اس کے حبیب نے جو فرما دیا ہے وہی درست ہے. وہ امیر اہل سنت کا میں نے ایک بیان سنا تھا، معذرت، امیر اہل سنت کا ایک بیان سنا تھا آپ کی یہ والی بات کہ آخر میں وہیں آ رہا ہوں. تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آخر میں؟ کیا کریں آپ؟ دعا کریں. تو امیر اہل سنت نے اسی بات کو فرمایا، میں کوئی 18-20 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں. امیر اہل سنت نے فرمایا دعا تو پہلے بھی کرنی چاہیے، یا آخر میں کیوں کر رہا ہوں؟ صحیح. آخر میں بھی کرتے رہے لیکن پہلے سے ہی شروع کر دینا دعا. تو ہر معاملے میں دعا کر لو. آخر وہیں آنا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے علاوہ بندہ کہاں جا سکتا ہے؟ اللہ کہاں جائے گا؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر دوڑے جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کرم والے رب سے کس نے دھوکے میں رکھا؟ اللہ رب العالمین کو بندہ یاد کرے، اپنی زندگی کو سکون والا کرے، اپنی زندگی کو اطمینان والا کرے، یہاں بھی خوشیاں پائے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آخرت میں بھی خوشیاں پائے گا. مدری چینل کے ناظرین کی کچھ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی کچھ کالز دیجیے گا. میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے خالد بھائی، الحمدللہ میں نے آن لائن اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیا ہے، نماز کورس کر رہا ہوں. میری کلاس 7 AM سٹارٹ ہوتی ہے. میں اس کی برکت سے جلد اٹھتا ہوں اور بہترین وضو اور مسواک کرنا سیکھا ہے اور میں بہت خوش ہوں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم اچھی ہو
जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह। मदर चैनल के नादरीन बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह करीम आपको बरकत दे। मदर चैनल के नादरीन ये देखिए इस एज को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी दीन के अहकाम सिखा रही है, और ये बच्चा जब उठ कर सीखने की एक अहमियत है ना, तो अपने टाइम एडजस्ट करके सुबह 7 बजे पढ़ने के लिए तैयार है और दीन के अहकाम सीख रहा है, बच्चा कर सकता है। तो जो बड़े अफराद हैं उनके लिए तो मैं ख़ास अर्ज़ करूँगा कि आप भी कोशिश कीजिए, वक्त निकालिए, निकलेगा, बहुत सारे कामों के लिए निकल आता है, इसके लिए भी निकलेगा। और यही अमल की दुरुस्ती कर लें। आमाल बहुत सारे कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुर्बानी आगे आ रही है, ये भी करनी है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त हमारी इबादत से है। कब्र में जाके पता चले कि जनाब दुरुस्त नहीं थी, तो फिर वही महरोज भाई वाली बात है कि वापस आने का मौका भी नहीं है। तो यहीं किसी आलिम दीन को सुना लें, अगर गलती बताते हैं तो उनको दुरुस्त कर लें। ऑनलाइन भी एक ज़बरदस्त मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी, ये हमारे लिए एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसके ज़रिए से भी बिल्कुल दावत इस्लामी के इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतरीन इल्म दीन का ख़जाना हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कॉल मज़ीद दीजिए। मैं फातिहा तारिया बहारपुर से बात कर रही हूँ, मुझे एक आका आ जाइए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम बरकत दे। मैसेज है बिहाड़ी से हमारा, तो ये मैसेज है कि मदनी चैनल देखिए, हमेशा खुश रहेंगे और खुशियाँ बांटने वाले बन जाएंगे, ये यकीन है हमारा। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको बरकत दे। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, और एक मैसेज ये भी है ये बात अभी सफ़र था KPK का, तो मर्दान में मुझे एक पठान इस्लाम भाई मिले, बात हो रही थी, तो मैंने बोला वैसे आपको मदनी चैनल का कौन सा सिलसिला अच्छा लगता है? कहने यार जब वो पीर साहब आता है ना, सुभान अल्लाह। अच्छा उन्हें नाम भी लेना नहीं आ रहा था, ठेठ किस्म के पठान थे, तो कहने पीर साहब आता है ना, बस उसको देख के हम खुश हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बड़ी वो हुई कि देखें मदनी मुज़ाकरे की बात कर रहे हैं अमीर अहले सुन्नत के दीगर सिलसिले जो भी, लेकिन मेन तो मदनी मुज़ाकरा, तो देखें खुशियां तो दाखिल हो रही, जो बात कही कल। और उसमें मैसेज ये है कि बहुत अच्छा मौजू मुंतखब किया, जिसे देखो गम सुना सुना कर गम ही बांट रहा होता है। अल्लाहु अकबर। भाई तज़किरे तो यूं ही होते हैं, और सुनाओ, फिर सुनो, फिर तो एक ऐसी दास्तान है जो है वो बयान की जा रही है। कुछ बातें ऐसी देखें एतदाल होना भी अच्छा होता है। हाँ एतदाल होना चाहिए। जज़ाकल्लाह, आपने बड़ी प्यारी बात कही मुख्तसर लफ्ज़ में। हर जगह अपनी खुशियाँ और नेमतों का इजहार कभी नहीं होता। वाह वाह वाह। तो एतदाल में रहें, और एतदाल यही है कि कम से कम नाशुक्री ना करें। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात, नाशुक्री ना करें। क्योंकि ये मैंने यूं कहा कि बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया आ गया है, और वैसे भी लोगों में ना शो ऑफ करने की बीमारी भी होती है बाज़ में, तो उसके नेगेटिव असरात होते हैं माशरे पर भी और ख़ुद उनकी ज़ात में भी। हर जी नेमत से हसद किया जाता है, तो अपनी चीज़ों को नज़र लगने से भी बचाएं, और कोशिश करें कि जब तक मौका ना हो बिला वजह उसका इजहार ना करें। साथ में ये रोने धोने की जो बीमारी है, ये औरतों में और ताजिरों में ज़्यादा होती है। तो औरतों का तो सबको ही पता है, ताजिरों का मैं अर्ज़ करूँ खालिद भाई, मैं एक फील्ड में 12 साल रहा हूँ जी। पहले दिन गया था ना, तो मैं सुनता था यार जिसने 5 साल पहले काम कर लिया ना, बस उसने कमा लिया। अच्छा, यही जुमला हर दिन सुनने को मिलता था। उसी फील्ड में मुझे 5 साल हो गया, फिर तो 5 साल बाद भी मुझे यही जुमला सुनने को मिलता है, यार जिसने 5 साल पहले कर लिया ना काम, उस वक्त जिसने कर लिया ना उसने कमा लिया। और आप यकीन करें, मुझे छोड़े हुए भी 10 साल हो गए उस फील्ड को, आज भी यही जुमला है भाई, जिन्होंने जो है ना वो 2015 में काम कर लिया ना, बस उन्होंने कमा लिया। वो सुनहरी दिन थे। अरे अल्लाह के बंदे, आप साइकिल से बाइक पे, बाइक से कार में, कार से जो है ना वो सीसियां बढ़ी जा रही हैं उसकी, तो जो है ना आप ये क्या कर रहे हो? आप किराए के घर से अपने फ्लैट में, फ्लैट से जो है ना वो आप अपने बेंगलोर में आ गए हो, क्या कर रहे हो आप? एक दुकान से दूसरी दुकान खोल ली, क्या कर रहे हो आप पूरी दुनिया घूमते फिर रहे हो, कहाँ से आ रहा है पैसा? तो रोने धोने की, अच्छा मैं तो फिर हमारा जो काम था, तो मैं बाज़ औक़ात मना कर दिया करता था, भाई रोना धोना नहीं करना, इसकी नहुसत फिर हम पे भी पड़ती है। सीधी सी बात है, मार्केट का भट्टा बिठा दिया कि नहीं चल रहा काम, मंदा है मंदा है मंदा है, वो वाकई में मंदा हो गया। तो सीधी सी बात है जो कुरान ने कहा है कि शुक्रगुजार बनो, इंशाल्लाह नेमतों में इजाफा होगा। और हम देखते हैं कि बात छोटा काम करने वाले होते हैं। गुलाम इलियास भाई,
कारोबार उनका बड़ा मुख्तसर होता है, लेकिन शुक्रगुजारी उनके लफ्जों मुंह पर होती है। मैंने एक बाबा जी को देखा, वीडियो क्लिप किसी ने मुझे भेजा था चंद सेकंड का। वो बाबा जी क्या काम करते थे, और से सुनने वाली बात। खालिद भाई मोची थे, हमारे यहाँ मुआशरे में पाकिस्तान में जैसे मोची होते हैं, सही, तो वो मोची थे, एक छोटा सा ठिया था उनका, उस पर बैठे हुए थे। पंजाब के किसी छोटे से एरिया का था वो, ऊपर से नीचे तक सफेद, यानी सफेद वो धोती पहने हुए थे पंजाबी स्टाइल की, और सफेद कुर्ता उसके ऊपर, सफेद इमामा बांधे हुए, जैसे पंजाब में हमारे थोड़ा सा लूज इमामा बांधते उस टाइप का, सफेद दाढ़ी उनकी। पूछने वाले उनसे पूछा, बाबा जी कैसी गुजरी? ऐसे ना हाथ फैला के कहते हैं, मेरे मौला का बड़ा करम, मेरे प्यारे आका की नजर इनायत, गौस पाक का करम। इस तरीके के अल्फाज। अब मैं सोच रहे, गौर करें, एक मोची, मैं बाज़ औक़ात जब सफर कर रहा होता हूँ, मैं देखता हूँ गुलाम इलियास भाई कि रेडियों पे हमारे यहाँ या चलते फिरते लोग सामान बेच रहे होते हैं, उनका कुल असासा 1000 रुपए, कुल असासा 2000 रुपए, इन्वेस्टमेंट एक हाथ में इजी लेके घूम रहे होते हैं। जी, कुल इन्वेस्टमेंट है वो उनकी, एसेट है उनका टोटल कैपिटल, और उसी में से उन्होंने प्रॉफिट भी निकालना है, अपना घर भी चलाना, और रोज चला भी रहे वो। और उनसे आप देखें शुक्रगुजारी के जज्बात होंगे। बात ये नहीं है कि हम उस लेवल पे चले जाएं या आप उस लेवल पे चले जाएं, लेकिन उनको देख के कम से कम अपनी नेमतों का एहसास तो कीजिए। बंदा शुक्र करना तो सीख ले। अच्छा, फिर ये जुमले होंगे, काम ना ये वाला सही है, दूसरे के काम को, हाँ वो बड़ा फायदा। इवन चाय पी रहे होंगे ना, चाय का होटल खोलना चाहिए। सही बात यार, 1 कप 80 रुपए का, 1 कप 10 कप 800 रुपए के, 100 कप 8000 रुपए के, 1000 कप 80,000 रुपए के, 20% भी प्रॉफिट हुआ तो 16,000 रुपए। सही बात। अरे भाई, यही कर लो। ठीक है, इतनी देर में चाय खत्म, कारोबार तब्दील। फिर अगले की बारी है ना, जहाँ बैठेंगे खाना खाएंगे तो खाने की बारी, अगर बाइक सही करवाने जा रहे हैं तो एतदाल में रहे। जो नेमतें मुयस्सर हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, उन पर शुक्र गुजारी के जज्बात होने चाहिए और शो ऑफ नहीं होनी चाहिए। एक कुछ भी खा रहे हैं जनाब, उसका आपने स्टेटस ही लगाना है, कुछ भी पी रहे हैं, कहीं से गुजर रहे हैं, ये क्या अंदाज है? थोड़ा सा ख्याल कीजिए। जो नेमतें वाक़अतन हमें मुयस्सर हैं, बहुत से लोग उसे बड़ी ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं, मैं सही अर्ज़ कर रहा हूँ, और वो नज़र लग जाती है। फिर वो कहा जाता है ना, यार समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों ऐसा होता जा रहा है। बच्चे की अच्छी खासी सेहत थी, लेकिन पता नहीं क्या होता जा रहा है, सेहत गिरती जा रही है। इतनी इतनी नेमतें थी, यूं आमदनी थी, ऐसे बच जाता था, अब देखो पता नहीं क्या होता जा रहा है। वो पता नहीं क्या ना, हमें भी तो नहीं पता ना कि हम क्या क्या करते जा रहे हैं। कितनी तस्वीरें अपलोड कर दी, किस पर किसकी कैसी नजर पड़ी। थोड़ा सा पीछे चले जाइए, थोड़ा सा बुजुर्गों की किताबों का फैदान हासिल करने की कोशिश कीजिए। तो इस चीज़ को बयान किया गया है किताबों में कि बाजार के खाने से बचा जाए। क्यों? क्योंकि उस पे हर कसो नाकस की नजर पड़ती है। जो चाहता है, जो उसको खरीद सकता है, उसकी भी नजर पड़ती है, और जो नहीं खरीद सकता, वो देखकर सिर्फ आ भरता है दिल में, उसकी नजर भी पड़ती है, और वो नजर फिर अपना असर छोड़ जाती है। वो अगरचे आप खरीद कर पैसे देकर खाते हैं, लेकिन जो नजरें उस पर पड़ी है ना, वो आपके जिस्म में जाकर असर जरूर करती हैं। बंदा एहतियात करे और शो ऑफ से बचे, शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारे, शुक्रगुजारी करे, हो सके वो अपने माहौल में सिमट कर रहे। यानी हर चीज यूं उछालते रहना, मेरे पास ये भी आ गया, यूं भी आ गया, ऐसे भी आ गया, और ये अंदाज अच्छा नहीं है। मदनी चैनल के नाज़रीन, बातें और भी हैं बहुत करने को, और ये मौजू इतना अच्छा है, अप्रिसिएशन भी मैं देख रहा हूँ, मैसेजेस की सूरत में भी बहुत आ रही है। लेकिन अभी एक एनिमेटेड स्टोरी शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो आपकी फरमाइशें लेंगे और अद्नान भाई से इंशाल्लाह कलाम सुनेंगे। आइए एक कार्टून देखते हैं। ये मेरी है, ये मुझे दे, मेरी फुटबॉल है। मेरे पीछे ना भागे, ये मेरी फुटबॉल है। नहीं, ये मेरी है, मुझे अल्लाह की जमीन से मिली है, मैं खेलता हुआ आगे लेकर जाऊंगा।
गुलाम रसूल भाई, आप? जी, अभी आपकी हड्डी टूट जानी थी। क्यों? फुटबॉल से हड्डी टूटती है क्या? ये फुटबॉल नहीं, रिस्क है, रिस्क। क्या रिस्क? जी, ये फुटबॉल नहीं, नारियल है, नारियल। कहाँ से मिला है आपको? वहाँ से। वो वहाँ दरख्त के पास से। पेड़ से ही गिरा होगा। वो पेड़ आपका है? नहीं। तो फिर आप इस नारियल पर क्यों लड़ रहे हैं? ये भी तो आपका नहीं है। देखें, अगर रास्ते में कोई भी पड़ी हुई चीज मिले तो उसे इस्लामी टर्म में लुक्ता कहते हैं, और ऐसी चीज अपने लिए उठाना हराम है। अगर वो चीज हमने उठा ली तो उस शख्स तक पहुंचानी होगी जिसकी वो है, और हम बच्चे तो ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें वो चीज नहीं उठानी चाहिए। समझ आई मेरी बात? अब आपने ये उठा लिया है, अब इसके मालिक तक पहुंचाना ये जरूरी है। ओह अच्छा, ये तो बाबू अंकल के घर का दरख्त है। जी, तो आए उन्हें देकर आते हैं। जी बिल्कुल। वैसे गुलाम रसूल भाई, ये नारियल का पेड़ कितना प्यारा है। जी बिल्कुल, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि कोकोनट को एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिस्म के दर्दों को कम करता है। नारियल का ऑयल यूज करने से हमारी जल्द बेहतर रहती है और बाल भी मजबूत रहते हैं, और बालों में तेल तो वैसे भी लगाना ही चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है कि जो शख्स बाल रखे उनका इकराम भी करे, यानी कंघी और तेल वगैरह का एहतिमाम करे और बालों को साफ सुथरा रखे। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बालों में तेल इस्तेमाल फरमाते थे, और हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु तो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर में बहुत ज्यादा तेल इस्तेमाल फरमाते थे। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। बाबू अंकल, हमने आपका एक नारियल उठा लिया था। आई एम सॉरी, हम आइंदा कोई भी चीज नहीं उठाएंगे। जी प्यारे बच्चों, हमें कभी कोई पड़ी हुई चीज नहीं उठानी चाहिए। स्कूल में जमीन से मिलने वाली पेंसिल, स्केल और शार्पनर भी नहीं उठाना चाहिए, और इसी तरह रास्ते में कोई शख्स हमें कुछ दे तो वो भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी, एहतियात करना है मदरी चैनल के नादरीन, बिलखुसूस हमारे प्यारे प्यारे मदरी चैनल के वो नादरीन जो कमसिन हैं बच्चों। देख लो भाई, इस तरह से रहना है, और हर किसी से चीज़ें नहीं लेनी होती। पता नहीं कोई क्यों दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है बच्चों से। हाँ, इतना अच्छा मैसेज देते हैं कभी कभी तो माशाअल्लाह। तो फिर वो हमारा दिया हुआ मैसेज बच्चे नहीं लेते, वो कहते नहीं गुलाम रसूल में तो यूँ कहा था। तो बहरहाल अंडरस्टैंडिंग भी है और मजीद डेवलप होती चली जा रही है, और अच्छी एनिमेशन से इससे बहुत सारी चीज़ें बच्चों को माशाअल्लाह सीखने को भी मिल रही हैं। अल्लाह करीम हमें इल्म दीन अच्छे अंदाज से सीखने और सिखाने वाला बनाए। अच्छा, मैसेजेस कुछ ले लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह कॉल लेते हैं। अदनान भाई, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, इस कलाम की फरमाइश के 2 मैसेजेस तो मैं पढ़ चुका हूँ, तो ये नोट कर लीजिए आप। मनकबत सुन्नी है, ठीक है जी, अल्लाह करीम बरकत दे। मंठार कराची दा तार बड़ा सोना, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, प्रोग्राम बहुत प्यारा है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम ढेरों बरकतें अता फरमाए। और नात की फरमाइश की गई है, ये कैसी रोशनी हुई है, माशाअल्लाह, अल्लाह करीम बरकत दे। अच्छा जी, अब्दुल हबीब अंकल का कोई सा भी कलाम सुना दें, सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम बरकत दे। सिलसिला बहुत अच्छा है, आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छे तरीका किसी को खुश रखने का ये है कि उसे दीनी माहौल से वाबस्ता किया जाए। माशाअल्लाह, आपका सजेशन मरहबा, अल्लाह करीम बरकत दे। बंदा दीनी माहौल से वाबस्ता होता है तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पे राज़ी भी रहने की सआदत जिसे अल्लाह चाहे उसे अता फरमाता है, लेकिन दीनी माहौल इसमें बहुत मददगार साबित होता है। अल्लाह करीम हमें बरकत अता फरमाए। और अच्छा जी, अदनान भाई से अर्ज़ है कि ये वाली नात सुना दें। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मुल्तान से बात कर रहे हैं जी, माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको बरकत दे। और कलाम आपने सुनना है कि बुला लो फिर मुझे शाह बहरुबर मदीने में। अच्छा जी, खालिद भाई इस बार ईद पर सुलेमान भाई नहीं होंगे, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने ईद पे कलाम सुनाना है। ठीक है जी, अल्लाह करीम बरकत दे, बहुत शुक्रिया आपका। मैसेज क्या है जी, मुदस्सिर रज़ा हैं, अच्छा जी, हाला से, और कहना ये है कि
کلام سنا دیں مہربانی ہوگی. کیڑا لجپال نبی میرے. سبحان اللہ, اللہ برکت دے آپ کو. اچھا جی, بعض لوگوں نے اپنی چاہت کو ہی اپنی خوشی سمجھا ہوا ہوتا ہے, جو چاہے مل جائے. اچھا جی, بات ہے بھائی. ایک مسلمان کی خوشی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ گفتگو جاری ہے انشاءاللہ, مزید اس پر گفتگو کریں گے. اور سوء طیبہ جاننے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا, اس کلام کی فرمائش ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. آصف انصاری بھائی ہیں, ان کا یہ میسج ہے. اور مدینہ یاد آیا ہے, یہ کلام بھی سننے کی فرمائش ہے. کچھ کالز بھی دے دیجیے. جی, محمد سلیم عرض کر رہا ہوں, کراچی سے. کلام کی فرمائش کرنی تھی. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے, اللہ کریم برکت دے. مزید. میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں, میرا نام علیہ ہے. مجھے یہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے, محتاج نظر ہے یہ کلام میرا. محتاج نظر ہے حال میرا. ٹھیک ہے جی, مزید. خان اسلام بھائی سے عرض ہے, کلام سنا دیجیے. مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا, اپنے اچھوں کا تصدق آقا, ہم بدوں کو بھی نباہو. کیا بات ہے, اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. مزید دیجیے. خالد بھائی, عرض ہے کہ کوئی بھی امیر اہل سنت کی منقبت سنا دے. جزاک اللہ خیرہ. نعت, کلام اور منقبت طرز میں سنانے کے لیے ماشاءاللہ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ ان سے ضرور سنیں گے. مزید کچھ کال دیجیے. میں حسیبت عادی باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں, مجھے یہ کلام سنا دیں. تہادشان والیا ارشاں تے جان والیا. واہ جی واہ, کیا بات ہے. اللہ کریم آپ سب کو برکت نصیب فرمائے. مدری چینل کے ناظرین, کچھ آئیے عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں عدنان بھائی کن خوش نصیبوں کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں. اللہ کریم برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کی دنیا نہیں ہوئی ہے, دلو نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسے روشنی ہوئی ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ. درود پڑھتے ہی یہ کیسے روشنی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسے روشنی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسے روشنی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسے روشنی ہوئی ہے. آنکھوں کا تارا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا مولا ہے لایا کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد. صلی علی کا صحرا سجا کر ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسے روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا وہ محفل میں, میں بس یوں ہی تو
محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے گے وہ گئی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سے ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے ہی سے جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے
محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ آقا جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لج پالا لج رکھ لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج پال نبی میرے دردی دوا دینا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے رم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے میرا غم بھی تو دیکھو پڑا ہو تو طیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو پڑا ہو تو طیبہ سے سکون پائے بس میرا دل مزدر مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد
ماشاء اللہ، اللہ کریم برکت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں حاضری کی بڑی دعاؤں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، اور اللہ کریم عاشقان رسول کو بار بار پیارا پیارا کعبہ دکھائے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، ہمارے ناظرین کو، حاضرین کو، میسیج کرنے والے، کالز کرنے والے سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے، اور عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہم سب کو پہنچا۔ آج خوشی ٹاپک چل رہا ہے خوشیاں کیسے بانٹیں، اور اسی ضمن میں الحمدللہ بہت ساری گفتگو ہوئی۔ ایک سچویشن پیش کرنے لگا ہوں، اور جیسے میں نے انٹرو میں عرض کیا تھا کہ رزلٹ آ رہے ہیں ایاز بھائی بچوں کے، اور لوگ اس پہ خوش ہیں، اپنے اپنے انداز ہیں، بتایا جاتا ہے کہ میرا بچہ فرسٹ آیا، سیکنڈ آیا، وغیرہ وغیرہ۔ سامنے سے کیا ریئیکٹ کیا جائے؟ اگر کوئی اپنے بچے کی فضیلت بیان کر رہا ہے، یا کم از کم اس پر خوش ہو رہا ہے کہ میرا بچہ پاس ہو گیا ہے، تو یہ بھی تو ایک خوشی کا ہی موقع ہے۔ اس خوشی کے موقع کو کیسے دوبالا کیا جا سکتا ہے، یا کس طرح اس میں خوش رہا جا سکتا ہے؟ یقیناً بچوں کی حوصلہ افزائی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں کسی کامیابی پر یا کسی اچھے کام پر، تو یوں سمجھ لیجیے بچوں کو ایک موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے، اور وہ آگے اس کام کو کنٹینیو کرنے کا ایک جذبہ ان کو ملتا ہے۔ تو یقیناً بچوں کی ایسے مواقع پر حوصلہ افزائی کی جائے، اور حوصلہ افزائی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ بچوں کو گفٹ دیا جا سکتا ہے، اور ایسے مواقع پر ذکر اللہ کر کے جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو تحائف پیش کیے جائیں۔ تو جب ہم اس طرح سے انداز اختیار کرتے ہیں بچوں کے لیے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ جس رفتار سے چل رہا ہوتا ہے، اس کی رفتار از خود جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور بچے کو جو ہے نا وہ آگے کام کرنے کا مزید جذبہ پیٹ تھپ کے جا رہی ہے تو ہمت بڑھتی ہے۔ بالکل ایسا ہے، تو وہ پھر آگے بڑھتا رہتا ہے، اور جو ہے نا آگے کام بڑھتے رہتے ہیں۔ پھر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے آگے اور بھی اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اس سے جذبہ مل رہا ہوتا ہے کہ اس اچھے کام کے کرنے پر اس کی پیٹ تھپکی ہے، تو وہ پھر دوسرے جو بھائی ہوتے ہیں وہ بھی اس کام کے اندر آگے بڑھ کر کے اپنا حصہ ملا رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے اپنے بچوں کی تعریف کی ہے کہ جناب ہمارے بچوں کا اچھا رزلٹ آیا ہے، جس طرح آیا، خوش ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا نا، تو ان کی خوشی میں شریک ہو کر، پیٹ تھپک کر، شاباش کہہ کے، واہ کہہ کر آپ ان کی خوشی کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب اس پر اگر آپ نے اپنی ہی بات بڑھائی، ارے پرسنٹیج تو وہ نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی، اچھا فلاں سبجیکٹ میں بھی رہ گا، اس کے کم مارکس کیوں ہیں، اس میں یوں کیوں ہے؟ وہ اگر کسی معاملے میں اصلاح کی ضرورت ہے تو وہ والدین کو بتا دیں، وہ انشاءاللہ اپنے انداز سے کر لیں گے۔ آپ ایک اچھا سا میسیج دے کر اگر گزر جائیں، والدین کی بھی اپنی حساسات ہوتے ہیں باتوں کے ساتھ، اگر انہوں نے شیئر کیا ہے، بچہ ان کا بتا رہا ہے، آپ ان کے بچے کو اس کی خوشی کو کوئی ایسا رنگ لگا دیں گے جو خوشی کو پھیکا کر رہا ہے، برا لگے گا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کی خوشیاں مانگ کرنے والے نہ بنیں، ان کو بڑھانے والے بنیں۔ بہت سارے انداز ہیں، بہت سارے مزاج ہیں کہ لوگ ایک بات اور ساری خوشی کا کباڑہ کر دیتے ہیں۔ آپ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج دیکھیے کہ کس طرح کے لوگ جو ساری عمر ستاتے رہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتے رہے، لیکن جب اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ ہوتا کہ وہ دامن اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اسلام کی طرف رغبت ہے، آقا کریم علیہ السلام کئی مرتبہ آگے بڑھ کر، کئی مرتبہ نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کرتے۔ تو نیکی پسند بھی بندہ ہو تو اس میں بھی اگلا نیکی پسند کر رہا ہے تو آپ خوشی کا اظہار کر دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل خالد بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ جب کوئی دین اسلام کی طرف صحابی آتے، اسلام قبول کرنے کے لیے آتے، تو صحابہ کا جو ایک مجمع ہوتا تھا، وہاں پہ نعرہ بلند کیا جاتا تھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اس طرح خوشی بانٹنے کے یا خوشی منانے کے اپنے اپنے ایک الگ الگ انداز ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سامنے والا چاہ رہا ہے، ہم اس طرح شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم اس طرح بنا لیں۔ اس طرح خوشی منانے کا انداز، سامنے والے کو خوشی پہنچانے کا انداز تحفہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے نا تہادو تحابو او کما قال علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تحفہ دو کہ اس سے محبت بڑھے گی۔ کہ بعض دفعہ ہم تحفہ دے کر بھی جو ہے نا ہم وہ سامنے والے کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں، محبت کو بڑھا سکتے ہیں۔ اسی انداز کے اندر عطر بھی ایک ماشاءاللہ بہت ہی پیارا تحفہ ہے۔ جب کسی کو عطر دی جائے تو وہ اس کا انکار نہ کرے، یہ بھی روایتوں میں آتا ہے۔ تو عطر دے کر بھی ہم وہ جو ہے نا خوشی ایک طرح سے منا سکتے ہیں سامنے والے کو۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، ہم دین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے سامنے والے کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے کہ ابھی جو موسم ہے چل رہا ہے خالد بھائی، گرمیوں کا موسم ہے، ایک عجیب سی ایک کیفیت بنی ہوئی ہے، کبھی ہوا تو کبھی لو۔
تو اس میں آج کل مطلب یہ کرنا بھی چاہیے کہ لوگوں کو پانی پلا دیا جائے. ہیں ٹھنڈے پانی کے کولر، آپ کی اگر شاپ ہے تو آپ وہاں رکھ دیں. آپ کی مگر آپ گھر آپ کا ہے تو باہر آپ کوئی ٹنکی وغیرہ بنا دیں، وہاں رکھ دیں کہ جو لوگ گزر رہے ہیں وہ پانی پئیں گے. جو پانی پلاتا ہے اس کا بھی ثواب ہے، اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اور یوں سامنے والے کے دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے. یا کوئی سفر پر ہے تو بندہ ساتھ میں کوئی بوتل رکھ لے کہ بھائی آپ پانی پی، اس کو پانی پلا دیجئے. اس طرح سے یوں بھی بندہ سامنے والے کے دل میں خوشی داخل کر سکتا ہے، خوشیاں بانٹ سکتا ہے، اور اس پر بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے. میرے رب اختتامی لمحات ہیں سلسلے کے، بہت شارٹ آپ نے جواب دینا ہے، لیکن خوشیاں بانٹنی ہے. مجھے ایک کیفیت یاد آئی ہے. اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ اسے اپنا تکیہ پیش کر دیں، یہ بھی تو خوشی والی ایک بات ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور تکیہ قبول بھی کر لینا چاہیے. سبحان اللہ. مجھے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وہ معاملہ یاد آ رہا ہے. آپ نے لیکن وقت نہیں، کچھ اختصار کے ساتھ ہو جائے. کیا میں کیا عرض کروں، مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ یعنی کچھ انداز ایسے بھی بندہ اختیار کر سکتا ہے دوسرے کو عزت دینے کی، کبھی سلام میں پہل کی، کبھی دیکھیں امیر اہل سنت جو ہے نا، امیر اہل سنت تو طبیب ہیں، تو وہ تو وہاں سے رگ پکڑتے ہیں بیماری کی کہ جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بندے کو خرید لیتے ہیں ایک مسکراہٹ میں. تو اس پہ میں گفتگو یوں ہی نہیں کر رہا کہ ایک تو میں ہوں، مطلب اپنی طرف سے کیا بولوں، امیر اہل سنت کے لیے کیا بولوں نا. تو امیر اہل سنت تو امیر اہل سنت ہیں. وہ ہم نے دیکھا ہے ایسی دعوت اسلامی سے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وابستہ نہیں ہیں. امیر اہل سنت کی ایک مسکراہٹ اور آپ کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ جو ہے وہ زندگیوں میں انقلاب لے آتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے رونے سے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جس کے مسکرانے سے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو امیر اہل سنت وہ ہیں. تو ان کی مطلب نا بات کروں گا تو پھر وہ آپ کے سلسلے کا وقت لوگوں کے ساتھ مخلص ہو جائیے، اور جن کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے لگا خوش تھا کہ رہیں. آپ کہیں گے ایک جملہ، تو وہ ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں. خوشیاں بانٹنے کی آپ کوشش کریں یا نہیں کریں. ویسے تو سارا سلسلہ 2 گھنٹے یہی کرتے رہے خالد بھائی، صحیح، لیکن اگر آپ خوشیاں نہیں دے پا رہے تو غم نہ کریں، لیکن کم از کم دوسرے کی خوشیوں میں زہر نہ گھولیں. بس اس چیز سے روک لیں تو انشاءاللہ لوگ خوشیاں خود حاصل کر لیں. سبحان اللہ. لوگوں سے مخلص ہو جائیں اور ان کے لیے دعائیں کریں، لوگوں کی خوشیوں کے لیے، ان کی مشکلات دور ہونے کے لیے، ان کی پریشانیاں ختم ہونے کے لیے ان کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں. زبردست کام ہے. اللہ کریم آپ کی دعا سے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی نا کسی کی. یہ احساس آپ کو اچھا لگے گا کہ میں نے اس کے لیے دعا کی تھی، دیکھو اس کی پریشانی دور ہو گئی. یہ خود آپ کو بڑا مطمئن رکھے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمارے حالات پر رحمت کی نظر فرمائے، مشکلات پریشانیاں دور فرمائے، خوشیوں کو دوام بخشے، اور جنت میں داخل کر کے ہمیشہ کی خوشی ہمارا مقدر فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلوات و سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا، اپنے آنچوں کا تصدق، اپنے آنچوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہ ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی